أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف سے رجوع آتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے. یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور جب امن یا خوف کی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے. یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے. خلاصہ کلام یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی امن مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہے کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور یوں بات کا بتنگڑ بننے کے بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی. اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ ملکی و بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات کو جانچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں اور وہ سراسر جھوٹی ہے. مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا. الامان والحفیظ. کیسا جھوٹ اور کیسی دیدہ دلیری ہے. کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہے.
اور پھر ایسی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائیاں چھڑ گئی اور تباہیاں مچ گئی۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا۔ ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، وہ غور و فکر و تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر لیں گے اور یوں بات کا بتنگڑ اور رائے کا پہاڑ نہیں بنے گا۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔